अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका नसार। नाज़रीन, ये हुकूमत आई तो बहुत सारे वादे करके आई थी। ये वादा करके आई थी कि महंगाई ख़त्म की जाएगी, अवाम के मसाइल को ख़त्म किया जाएगा। अवाम के मसाइल को ख़त्म करने के साथ साथ वो जो नाअहल हुकूमत थी, जो इनएक्सपीरियंस्ड हुकूमत थी, जो सिलेक्टेड हुकूमत थी बकौल इन सारी सियासी जमातों के, उसने जो तबाही की है उसको अब अंडू करना है। और ऐसी तबाही को अंडू करना बड़ा मुश्किल है, ये भी बकौल तमाम सियासी जमातों के। तो जब ये सियासी जमातें आई तो बहुत सारे लोगों ने ये उम्मीद बांधी कि शायद ये जो महंगाई हो गई है इमरान खान साहब के ज़माने में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में, इसको कम कर दिया जाएगा। शायद जो अवामी मसाइल हैं उनको भी कम कर दिया जाएगा, बेरोज़गारी कम हो जाएगी, मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। लेकिन जब हुकूमत को महीना 2 महीने गुजरे तो यहाँ तो गंगा ही उल्टी बहने लग गई, मामला ही उल्टा हो गया। समझ नहीं आई कि ये सही करने आए थे या ख़राब करने आए थे। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम इमरान खान साहब की हुकूमत में जो जो चीज़ जितनी जितनी महंगी थी उससे कई गुना ज़्यादा महंगी अब हो चुकी हैं चीज़ें। चाहे वो अशया खुरनोश हो, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो बिजली हो। किस चीज़ का नाम लूँ और आपको बताऊँ कि कौन सी चीज़ महंगी नहीं हो? ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है एक्चुअली। आई कैन नॉट नेम वन थिंग जो महंगी ना हुई हो एक आम आदमी की रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर। इसी हवाले से कि क्या सोचा था पाकिस्तान की इन तमाम बड़ी बड़ी जमातों ने। एतजाज़ एहसन साहब से आज हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि एतजाज़ एहसन साहब सीनियर सियासतदान भी हैं, बड़े सीजन लॉयर भी हैं, लेकिन बड़ी साफ़ गुफ्तगू करते हैं, साफ़ गो शख्सियत हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और ब्लैक एंड वाइट में गुफ्तगू करते हैं, कोई चीज़ में इबहाम नहीं रहने देते। इसीलिए हमने सोचा कि आज इस व्लॉग में एतजाज़ एहसन साहब को ज़हमत दें। एतजाज़ एहसन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन माई व्लॉग टुडे। बहुत सारे सवाल आते हैं, पहले सवाल से ही स्टार्ट करते हैं। एतजाज़ साहब, एक ही सवाल है सारी अवाम का। आप लोगों ने, मतलब आपसे मुराद ये है कि पीपल्स पार्टी, PMLN, ये तमाम गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी जमातें हैं, तकरीबन 12-13, सबने कहा था कि जी ये जो नाअहल हुकूमत है PTI की, ये जो सिलेक्टेड हुकूमत है, जो इनएक्सपीरियंस्ड हुकूमत है, इनकी सारी कोताहियों को हमने सही करना है, पाकिस्तान को सही डगर पे लगाना है। आप लोग आए, हुकूमत आई, फौरी तौर पर पेट्रोल की कीमतों के अंदर तकरीबन 85-90 रुपए के करीब पर लीटर इजाफा हो जाता है। डीजल के अंदर 112 से लेकर 115 रुपए तक का इजाफा हो जाता है। गैस की कीमतों के अंदर 45-47% इजाफा हो जाता है। बिजली की कीमतों के अंदर पर यूनिट 8 रुपए का इजाफा हो जाता है। ये सही करने आई थी ये वाली गवर्नमेंट, एतजाज़ साहब? हाँ, इस पे बहुत तशवीश है। इस पे मैं समझता हूँ कि हमारी जमात के अंदर भी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उसका तो फ़लसफ़ा ही ये है कि गरीब की इमदाद की जाए। और ये आम मारूफ बात है कि जब गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की आती है तो तकर्रियाँ और भर्तियाँ होती हैं, और जब उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत आई है तो तब छांटियाँ होनी शुरू हुई हैं। तो ये तो हमारे एक शनाख्त में है, इसमें कोई शक नहीं है। पर मिडिल क्लास बहुत साथ दिया है मियाँ नवाज़ शरीफ का, और जो निचला तबका है बिल्कुल वो हमारे साथ रहा है। पर इस पे हमें बड़ी तशवीश है, वो कोई हमारे साथ रहा हो या ना रहा हो, पर आवाम को जो तकलीफ़ और जो बोझ उन पे पड़ रहा है वो अभी और बढ़ेगा। ये जितने भी इकनॉमिक हमारे भी जो है ज़ार्स, वो भी ये बता रहे हैं हमें कि इसमें बोझ और बढ़ेगा, कीमतें और बढ़ेंगी। और ये हमारा ख्वाहिश तो बिल्कुल हरगिज़ नहीं थी कि ऐसा हो। पर अब तो मेरा ख़्याल है वो खुर्रम दस्तगीर ने जो कह दिया है वो हमें भी इल्म नहीं था कि असल वाक़या किसी की नीयत ऐसी है जो कि खुर्रम दस्तगीर ने, जो कि एक बड़े आर्टिकुलेट और मेयर करके बात करने वाले और बड़े अरसे से, और अब सीनियर हो गए हैं पॉलिटिक्स में काफ़ी, और PML नवाज़ की लीडरशिप में भी बड़े सीनियर और बड़े मोतबर स्पोक्समैन है PML नवाज़ के। उन्होंने जो बात कही है कि हमारा तो मकसद ही कोई और था, ना महंगाई का, वो आपसे तकरीबन जो आप कह रही हैं रिफ़्लेक्ट करती है उस बात को। तो हमारा मकसद कतन ऐसा नहीं था। और तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी से PMLN में धोखा करती है? पार्टी अंडर
PMLN نے اب یہ تو PMLN والے مانتے تو نہیں ہیں خرم دستگیر کی سٹیٹمنٹ کو، حالانکہ میں تو اس کو اس پیمانے پہ، ایک اعتبار کے پیمانے پہ، ایک سینیورٹی کے پیمانے پہ، ایک ترجمان کے پیمانے پر دیکھتا ہوں کہ جو کہا اس نے زیادہ غالب امکان یہی ہے کہ وہی اصل سچ ہو، پر نون لیگ والے مانتے تو نہیں، ہمارے سامنے تو نہیں مانتے کہ ایسی بات ہے، پر چونکہ ایک سینئر معتبر شخص نے یہ بات کی ہے تو اس پہ اس کو سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، صحیح. اور بڑی دردناک بات ہے اگر ایسا ہے تو. اچھا مجھے اعتزاز صاحب اپنی پرسنل فیلنگ بتائیے گا، آپ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو پاؤں پہ کلہاڑے کا نام دے دیں اگر تمام جماعتوں کے لیے، تو وہ غلط ہوگا کیا؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بارے میں بھی آراء مختلف رہی ہیں جماعتوں میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی یہ مشورہ دیا گیا آپس میں باہمی طور پہ کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ کریں اور ان کو پورا ٹرنیور PTI کو اپنا مکمل کرنے دیں، کیونکہ if it is on a slide تو لیٹ اٹ گو along rather than ہم ذمہ داری لیں. یہ وقت ذمہ داری اس طرح کی لینے کا نہیں ہے، بٹ اب اوور آل فیصلہ ہو گیا جو ہو گیا ہے، اس پہ اب کوئی اس کا پوسٹ مارٹم کرنے کی تو ہر وقت ضرورت نہیں ہے. آگے دیکھنا چاہیے، آگے کوشش کرنی چاہیے کہ عوام کی بہتری کر سکیں کچھ ہم، اگر نہ کر سکے تو عوام کا یقیناً غیظ و غضب ہم پہ اترے گا، لیکن ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ عوام کی بھلائی کے لیے عوام پہ بوجھ نہ زیادہ ڈالیں. یقیناً پڑا ہے، بہت ڈالا ہے، اور اس بوجھ کو ہم نے مطلب اس میں امداد نہیں کی کوئی اتنی اس کو کم کرنے کی کہ 80 روپے کی بجائے کوئی 60 روپے بھی ہو جاتا تو ذرا شاید بہتری ہوتی. پر اب جو حالات ہیں ان حالات میں اور ان حالات کو سے ہی مقابلہ کرنا پڑے گا. اچھا اعتزاز صاحب، خان صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں آئی ایم دی اونلی چوائس عوام کے لیے، پاکستان کے لیے. آپ لوگوں نے اس والا یہ ٹینیور ان کا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ختم کر کے، جس کے اوپر آپ فرما رہے ہیں کہ بہت ساری مختلف آراء تھیں، یہ واقعی میں انشور تو نہیں کر دیا کہ عمران خان از دی اونلی چوائس فار پاکستان، کہ باقی ساری جماعتوں سے اعتماد اٹھ جائے مہنگائی کے بعد، یہ جو بوجھ پڑے عوام کے اوپر اس کے بعد؟ دیکھیں، یہ تو ہر کوئی کہے گا، ہر جماعت کہے گی آئی ایم دی اونلی چوائس. یہ تو ہر جماعت کہتی ہے، ہر سیاستدان کہتا ہے کہ وی آر دی اونلی چوائس، آئی ایم دی اونلی چوائس. اب اس وقت یہ گنتی میں ایک بات ضرور ہو گئی ہے کہ وہ اس طرح بظاہر خان صاحب یہ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو باقی سارے جو ہے وہ اس طرف ہو گئے، جس طرح عمران نے ایک دفعہ پہلے کہا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، کہ باقی سارے ایک طرف ہو گئے ہیں اور میں جیسے اکیلا، اور ناٹ کاؤنٹنگ پرویز الہی، چودھری پرویز الہی اور PMLQ کو اہمیت فرض کرو نہ دیتے ہوں وہ، اور وہ کہیں کہ جی میں ہی اکیلا ہوں، اور وہ ایک حد تک تو 1 اور 11 یہ بات بجا بھی لگتی ہے، بٹ اس میں اونلی چوائس ہونے کا تو میرا خیال ہے ابھی امکان سندھ میں یا خیبر میں یا بلوچستان میں نہیں ہے، پنجاب میں بھی نہیں ہے اس دفعہ. اس وقت میرا خیال ہے کہ بہت نقشہ تبدیل ہوگا پنجاب میں بھی آئندہ جو الیکشن آئیں گے، تو ملٹیپل چوائسز تو رہیں گی، پر یہ ہر کسی کا حق ہے، وہ تو ہر کوئی اپنے آپ کو جا کے ایز دی اونلی چوائس ہی کہتا ہے. امریکہ میں بھی پریزیڈینشیل ریس جب ہوتی ہے، بیفور دی 2 parties سلیکٹ 1 against 1، بہت سارے کینڈیڈیٹس، 15-20 کینڈیڈیٹس ان دا فیلڈ ہوتے ہیں فار پریزیڈنٹ، اور سبھی کہہ رہے ہوتے ہیں آئی ایم دی اونلی چوائس، آئی ایم دی اونلی چوائس. اچھا تو یہ خان صاحب کا حق ہے، وہ کہنے
کو کہہ سکتے ہیں سیاست میں. اعتزاز صاحب، اگر شاید عمران خان صاحب کی حکومت کے پیچھے ہے کہ 5 سال گزرتے تو معاملات 5 سال کے اینڈ پہ 2023 میں مختلف ہوتے اور 2023 سے 28 تک کے انتخابات کے اندر شاید کوئی اور آ رہا ہوتا. لیکن اب آپ کے سامنے بہت سارے سرویز آ رہے ہیں، مقبولیت کے اندر پی ٹی آئی کے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ابھی سب سے مقبول ترین جماعت ہے، 29% کے اوپر پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے بعد پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی ہے. کیا 2023 کے انتخابات کے اندر عمران خان صاحب نے اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جو یہ 1.25 سال یہ والی حکومت گزارے گی یا گزارنے کے امکانات ہیں، اس سے گین کیا ہے یا لوز کیا ہے؟ نہیں، گین کیا ہے، اس نے گین کیا ہے، پر اس نے ایک اپنے لیے بہت نقصان کا سودا کیا ہے. سودا میں اس طرح نہیں کہہ رہا ہوں کہ سوداگری کے لحاظ سے، پر نقصان کا فیصلہ کیا ہے. وہ کیا؟ اور وہ ہے جو اس نے قومی اسمبلی میں اپنی سیٹیں ساری خالی چھوڑ کے اور واک آؤٹ کر گئے نیشنل اسمبلی سے. اب وہ ان کو نقصان بہت گریوس انجری ہوگی، کیونکہ ان کو اب وہ گیپ بھی جو اپوزیشن کو، ان کی جو اپوزیشن تھی اور اب گورنمنٹ ہے، ان کو مل گیا ہے، ایک واک اوور ہی مل گیا ہے. تو یہ انہوں نے اپنا، اور خان اس صاحب کو پارلیمنٹ لیے واپس جانا چاہیے تھا صاحب، خان کی مشکل ہے. ان کو پارلیمنٹ واپس جانا چاہیے. جانا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے تھا. اب واپس جانا شاید ممکن نہیں ہے، کیونکہ اب وہ استعفے بھی ان کے ہینگنگ ان دی ایئر ہے، وہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. وہ ایاز صادق صاحب نے جو کیا تھا ان کے کیس میں ہی کوئی سال 1.25 سال، وہ اب راجہ پرویز اشرف صاحب کر رہے ہیں، لیکن وہ اور زیادہ تھکا کے کریں گے. تو اگر یہ واپس چل گئے اب تو شاید اور رسوائی ہو، زیادہ رسوائی ہو. اب فیصلہ کر لیا ہے تو اب اس سے پہ ٹکنا چاہیے، پر اس کا نقصان ہوگا. یہ ایک فورم نیشنل اسمبلی کا جو ان کو ملا ہوا تھا، اور بڑی بھاری مطلب ہے اقلیت تھی، بھاری اقلیت اور برابر کی اقلیت تقریباً. ہمارے ساتھ بی بی شہید نے جب 1993 والے الیکشن ہوئے تو 37 ممبر تھے صرف ہمارے. 1997 والے الیکشن ہوئے تو صرف 17 ممبر تھے ہمارے. پر ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا اسمبلی کا. ہم نے کہا ہم اس فورم میں بھی، چاہے صرف 17 ہوں گے، ہم اس فورم میں بھی کنٹیسٹ کریں گے ہر ایک پوائنٹ پہ، ہر ایک ایشو پہ، ہر ایک کمیٹی کو میں ہم اپنی آواز کو اٹھائیں گے. اور وہ ایک فورم خان عمران نے چھوڑ کے میرا خیال ہے نقصان اپنے آپ کو کیا اپنی Right. Atazaz Ahsan Saab, thank you very much. We can listen to you for hours, of course, but the time is over. Thank you very much for joining me in my vlog today. It was a pleasure having you. اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.